دوستو سلام مسنون۔ کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آج اخبار میں یہی خبر بھری ہوئی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کورونا پر الیکشن کمیشن کی میٹنگ بھی آج ہونے والی ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اس میں شامل ہونے والے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اسی کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن نے 16 اپریل کو آل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس میٹنگ میں کمیشن تمام سیاسی پارٹیوں سے کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کرنے سے متعلق غور و خوض کرے گا۔ دوسری طرف کانگریس نے ملک بھر میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان حالات پر تبادلہ خیال کے لیے 17 اپریل کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ طلب کی ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کی قیادت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ میٹنگ ہوگی۔ اس میٹنگ میں پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی اور CWC کے دوسرے ارکان شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں کورونا وبا اور اس سے پیدا ہوئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے ضروری اقدامات پر غور و خوض ہوگا۔ اس میں سرکار سے ضروری قدم اٹھانے کی مانگ سے متعلق تجویز بھی پاس کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس کورونا وبا کی صورتحال سے نپٹنے میں سرکار کے طور طریقوں پر مسلسل سوال اٹھاتی رہی ہے۔ ایک اور خبر بھی ہے۔ مسجد میں اجتماعی نماز کی نہیں ملی اجازت، عوام کی سیکیورٹی اہم۔ جمعہ مسجد ٹرسٹ کے عرضی پر بامبے ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا کورٹ کو چلے جانے سے اجتماعی نماز ادا کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ وبا کے وقت لوگ کیوں بیکار باتوں کو لیے کورٹ جاتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ خبر کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ بامبے ہائی کورٹ نے ممبئی میں ایک مسجد میں اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کی اجازت دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کووڈ-19 کے سبب سنگین حالات پیدا ہو گئے ہیں اور لوگوں کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے۔ جسٹس RD دھنکا اور جسٹس VG وشویشور کی بینچ نے کہا کہ مہاراشٹر سرکار نے کورونا وائرس وبا کے چین کو توڑنے کے لیے پابندیاں لگانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مذہبی رسم و رواج کو منانا یا اس پر عمل کرنا اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم عوامی نظام اور لوگوں کی سیکیورٹی ہے۔ بینچ نے جمعہ مسجد ٹرسٹ کی جانب سے داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ عرضی میں جنوبی ممبئی میں واقع ٹرسٹ کی ایک مسجد میں مسلمانوں کی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی اجازت دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ خاص بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے اجازت دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ دوسری طرف مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے معاملے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے سخت پابندیوں کا اعلان کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار روزانہ 50,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ سرکار نے انہیں حالات کے پیش نظر 14 اپریل سے 15 دنوں کے کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا وبا
کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے وقت میں کیا کورٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے اجتماعی نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ضرور نہیں۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آنے والی ہے، مگر ہم ہیں کہ اسے سمجھے بغیر ہمارے مسئلوں کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اور وہاں وہ جواب ملتا ہے جو ہم آسانی سے سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جماعت کی طرف سے ہمیں ہدایت مل گئی ہے کہ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں سماجی دوری کا خیال رکھنا چاہیے، ماسک پہن کر ہی آنا چاہیے اور جائے نماز بھی ساتھ لانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اس وبا میں کمی آ سکتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل طور پر یہ وبا اس ہمارے ملک سے ہی نہیں بلکہ دنیا سے بھی غائب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کسی وبا کو لوگوں پر زیادہ وقت تک نہیں رکھتا، شفا ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ امید ہم ضرور کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی وقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کے لیے درخواست بھی کرنا چاہیے۔ بیکار کی باتوں سے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج بھی خبر ملی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس وبا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک دو کی موت بھی اس وبا سے ہو رہی ہے۔ آمبور وانمباڑی، پینبٹ گوڑیاتم، ویلور وغیرہ میں رہنے والے اچھی طرح ان باتوں سے واقف ہیں۔ اگر ہم سب مل کر احتیاط برتیں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے ہمیں احتیاط برتتے ہوئے اپنے اعمال کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، مسجدیں بھی آباد رہیں گی، ورنہ اس وبا میں کچھ اور اضافہ ہونے کی بات سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پابندیاں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں اور مسجدوں میں جیسا کہ ہماری جماعت کی طرف سے کہا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ بہار کے 2 IAS افسران کی کورونا سے موت بھی ہو گئی ہے، یہ بھی آج کی خبر ہے۔ پٹنہ، ریاست میں کورونا کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر دن نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئی 93,523 لوگوں کی جانچ میں 4,158 لوگوں کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ان میں راجدھانی پٹنہ کے سب سے زیادہ 1,205 نئے مریض ہیں۔ محکمہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں بھاگلپور میں 386، گیا میں 250، مظفر پور میں 218، جہان آباد میں 175، سارن میں 171، سہرسہ میں 111، مونگیر اور بکسر میں 96، سمتی پور میں 94، بیگوسرائے میں 93 معاملے سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بہار کے 2 IAS افسران کو کورونا وائرس نے
اپنا شکار بنا لیا ہے۔ IAS وجے رنجن کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ وہ 4 دنوں قبل پٹنہ ایمس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ پنچایتی راج محکمے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھے۔ ساتھ ہی ویشالی ضلع کے افسر ڈاکٹر کمار رائے نے بھی کورونا وائرس کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ اس درمیان CID کے انسپکٹر راکیش کمار کی کورونا سے موت ہو گئی۔ وہ 2009 بینچ کے افسر تھے۔ ادھر محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری چیتنیہ پرساد بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ یہ 1990 بینچ کے IAS آفیسر ہیں۔ انہیں پٹنہ کے AIIMS میں داخل کرایا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری S سدھارت بھی پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ وہیں وسط مشرقی ریلوے ہیڈ کوارٹر حاجی پور کے سینئر اکاؤنٹنٹ انچارج راجیش سنہا کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ سابق وسط مشرقی ریل سمیتی پور کے سینئر ڈویژنل اکاؤنٹنٹ انچارج دیپک کمار کی بھی حالت نازک ہے۔ وہ سمیتی پور ریل ڈویژن ہسپتال میں داخل ہیں۔ وہیں PMCH کے پرنسپل دیاپتی چودھری بھی کورونا پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ اس سے PMCH کے اندر صحت ملازمین میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بہار میں بھی کورونا بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ اسپتال کے ایک ڈاکٹر کے مطابق صورتحال انتہائی خراب ہے۔ گزشتہ مرتبہ کی بنسبت اس مرتبہ بڑی تعداد میں مریض آ رہے ہیں اور ان کی پریشانی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے درمیان، ہمارے ملک کی یہ حالت ہے۔ جہاں تک تمل ناڈو کا سوال ہے، یہاں بھی اس وبا کو روکنے کے لیے تمام کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دیں اور اس وبا سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس وقت اس کی ہی بہت ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔